اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 142 سے 168۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اسے پورا کیا 10 مزید راتوں سے، تو اس کے رب کی مدت 40 راتوں میں پوری ہوئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی پرتیندھتو کرنا، اصلاح سدھار کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا، مجھے اپنے کو دکھا دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی آلوک ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش آیا تو بولا، تو پاک ہے، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنے کلام کے ذریعے سے سرفراز کیا، پس اب لو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اور شکر گزاروں میں سے بنو۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پس اسے مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم بھاورت کی پیروی کرے۔ ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے نہ اپنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا لیں گے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کی طرف سے اپنے کو غافل رکھا۔ اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال عقارت ہو گئے اور وہ بدلے میں ہی وہی پائیں گے جو وہ کہتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنایا، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کوئی راہ دکھاتا ہے؟ اسے انہوں نے معبود پوجیہ بنا لیا اور وہ بڑے ظالم تھے۔ اور جب وہ پچھتائے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ گمراہی میں پڑ گئے تھے تو انہوں نے کہا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہمیں نہ بخشا تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ رنج اور غصے میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا تو اس نے کہا، تم نے میرے بعد میری بہت بری جانشینی پرتیندھتو کی۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر لی؟ اور اس نے تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، پس تو دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والے کو۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بے شک اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھما تو اس نے تختیاں اٹھائیں اور جو اس میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چنے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ کیا تو ہمیں ایسے کام پر ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے بے وقوفوں نے کیا؟ یہ سب تیری آزمائش ہے اور تو اس سے جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ تو ہی ہمارا تھامنے والا ہے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ نے کہا، میں اپنا عذاب اسی پر ڈالتا ہوں جسے چاہتا ہوں اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو۔
پس میں اسے لکھ دوں گا ان کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ان پڑھ ہے، جسے یہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جائز ٹھہراتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتا ہے جو ان پر تھیں۔ پس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہو اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے امی رسول و نبی پر جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے کلمات وانی پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ اور ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں الگ الگ گروہ بنا دیا۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، تو اس سے 12 چشمے جل سروت پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا پانی پینے کا مقام معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا اور ان پر من سلوہ اتارا۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ، اس میں جہاں چاہو کھاؤ اور کہو ہمیں بخش دے، اور دروازے میں جھکے ہوئے داخل ہوں، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے ظالموں نے بدل ڈالا دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہا گیا تھا۔ پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ سبت سنیچر کے بارے میں تجاوز النگھن کرتے تھے، جب ان کے سبت کے دن ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر آتی اور جس دن سبت نہ ہوتا تو وہ نہ آتی۔ ان کی آزمائش ہم نے اس طرح کی اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے الزام اتارنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈرے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دی وہ چیز جو انہیں یاد دلائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی اوگیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ یہود پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو انہیں نہایت برا عذاب دیں۔ بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے انہیں گروہ گروہ کر کے زمین میں بکھیر دیا، ان میں کچھ نیک ہے اور کچھ اس سے مختلف بھن، اور ہم نے ان کی آزمائش کی اچھے حالات سے اور برے حالات سے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔